نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الکافرون. اس سورت کو بھی اکثر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور اکثر مسلمانوں کو یہ سورت بھی یاد ہوتی ہے. اس سورت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیغام دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جب بھی نماز میں ہم پڑھیں گے یا جب بھی پڑھیں گے اس وقت انشاءاللہ تعالی اس صورت کا پیغام ہمیں یاد آتا رہے گا اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. سب سے پہلے تو اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ مختلف حدیثوں میں اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر فجر کی 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اکثر آپ کا یہی معمول تھا، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اسی طرح مغرب کی 2 رکعت سنت میں بھی آپ کا یہی اکثر معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. تو اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی ان سورتوں کو ان نمازوں میں پڑھنے کی کوشش فرمائیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ رات میں سوتے ہوئے اس سورت کو پڑھ کر سویا کر، سورہ کافرون، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 اور سورتیں یعنی قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یہ چاروں سورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پڑھ کر دم کر کے سونے کا حکم دیا ہے. اس لیے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کافرون کو رات میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ کفر سے اور شرک سے بہت ساری مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس لیے اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں. تیسری فضیلت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں کہ جب بھی تم سفر کرو تو اس پر اگر تم عمل کر لو تو تمہیں دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت امن نصیب ہوگا.
تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، مجھے اکثر سفر میں جانا پڑتا ہے، اگر وہ طریقہ بتا دیا جائے تو مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم بھی اکثر سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سب کو کچھ نہ کچھ سفر درپیش ہوتا ہی ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت آسان عمل ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی اور پکی بات ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے بہت ہی سفر میں مدد فرماتے ہیں، امن نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ 5 صورتیں، ایک تو سورہ کافرون، اور دوسری سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، اور تیسری صورت ہے سورہ اخلاص قل اللہ احد، اور چوتھی صورت ہے سورہ فلق، اور 5ویں صورت ہے سورۃ الناس۔ یہ 5 صورتیں پڑھ کر آدمی جب سفر شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 5 صورتوں کی برکت سے اسے سفر میں بہت برکت عطا فرمائے، امن عطا فرمائیں گے۔ تجارت کا سفر ہے، بزنس کا سفر ہے، اللہ اسے ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بعض روایات میں، بعض کتابوں میں اسی کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ 6 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کافرون پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اذا جاء نصر اللہ کی صورت پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں۔ 5 صورتیں، شروع میں بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی بسم اللہ۔ اگر اس پر عمل کریں گے اللہ سفر میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ تیسری فضیلت ہو گئی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈس لیا۔ بچھو ڈستا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر جہاں بچھو نے ڈسا تھا وہاں آپ نے پانی اور نمک ڈالا، اور اس کے ساتھ سورہ کافرون کی تلاوت فرما کر آپ نے دم فرمایا۔ تو یہ بچھو کے ڈسنے پر اگر یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا زہر بہت جلدی اتر جائے گا۔ یہ 4 فضیلتیں یاد رکھیں۔ پہلی فضیلت، فجر اور مغرب کی سنتوں میں ان 2 صورتوں کو پڑھنا ہے۔ دوسری فضیلت، رات میں سوتے ہوئے پڑھ کر دم کر کر سونا ہے۔ تیسری فضیلت، سفر میں ان 5 صورتوں کو 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چوتھی فضیلت، اگر بچھو ڈس دے تو اس صورت کو پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ صورت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ الحمدللہ جن ساتھیوں نے شروع سے ہماری ان مجلسوں میں شرکت کی، ان کا کہنا ہے کہ بہت فائدہ ہوا۔ بہت ساری مرتبہ ہم نے ترجمہ تو پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن یاد نہیں رکھ پا رہے تھے، لیکن جس انداز سے الحمدللہ اس وقت بیان کیا گیا، تو ایک تو فضیلت اور پھر شان نزول، یعنی کس موقع پر صورت نازل ہوئی، وہ جب ان کو بیان کر کر سنایا گیا اور پھر اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھایا گیا، تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ صورتیں اب ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے انعام کا بھی اعلان کیا تھا تاکہ آپ کو اور شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ ایک ساتھی نے تو جناب ایوب خان صاحب جو اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ بیلگام کے رہنے والے یہاں رہتے ہیں، انہوں نے الحمدللہ سنایا بھی اور بہت اچھے انداز سے سنایا، میرا تو دل بہت خوش ہو گیا۔ پورے مجمع میں ہمارے بیان کو ایک آدمی بھی قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورا مجمع 1000 کا ہو، سب قبول کریں، سب عمل کریں، نور علی نور، ایک آدمی بھی قبول کر لے اور ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، انشاءاللہ تعالی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور ساتھی ہیں ماشاءاللہ جناب انس صاحب، ماشاءاللہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے، یہ بھی نوجوان، انہوں نے بھی بہت اچھا سنایا ہے۔
مزید اور صورتوں پر محنت کر رہے ہیں، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ شوق ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو حضرات پابندی سے آئے ان کے دل و دماغ میں یہ صورتیں بیٹھ گئی ہوں گی، بس یہ ہے کہ کچھ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں سنانے کے لیے، لیکن پورا نہ صحیح آدھا تو بیٹھا ہوگا، آدھا نہ صحیح پو تو بیٹھا ہوگا، پو نہ صحیح 10% تو بیٹھا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جنہوں نے شروع میں کچھ دن آئے، بیچ میں غائب ہو گئے، پھر آئے پھر غائب ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا، کچھ آیا کچھ نہیں آیا۔ جو پابندی سے آئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا سمجھ میں آئے گا، اللہ قدر نصیب فرمائے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں قرآن کی قدر نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آج امت کی جو تنزلی ہے، جو امت آج رونا، ہم رو رہے ہیں، ہم بہت کچھ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو اللہ بلندی عطا فرمائیں گے اسی قرآن کی برکت سے، اور اس امت کو تنزلی ملے گی تو اسی قرآن کی۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے امت کو، قوم کو بلندی عطا فرمائے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نیچے گرا دیں گے۔ آج ہم بہت کچھ کام کرتے ہیں، بہت خدمات کرتے ہیں اور دین کا بہت سارا کام کرتے ہیں، خود عبادتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ملکہ وکٹوریہ نے جب بہت کچھ ظلم کیا، بہت کچھ حملہ کیا، بہت کچھ حاصل کر لیا، تو اس کے بعد اس نے اپنے پی اے سے پوچھا تھا، غالباً یہ البلاغ میں یہ رپورٹ چھپی تھی، اس نے اپنے پی اے سے پوچھا تھا کیا اب بھی مسلمان ترقی کرنے کے امکانات ہیں؟ ہم نے تو مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے جڑوں سے کاٹنے کی جو کچھ کوشش ہم نے کرنی تھی کر لی ہے، کیا اب بھی مسلمان ترقی کر سکتے ہیں، اب بھی سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، ایسے امکانات ہیں؟ تو پی اے نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ہاں اب بھی خطرہ ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ اگر مسلمان قرآن پر عمل کر لیں اور قرآن سے ان کا تعلق جڑ جائے تو پھر مسلمان دوبارہ عزت کی زندگی اور فتح والی زندگی، نصرت والی زندگی گزاریں گے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ قرآنوں کو جلانا، قرآنوں کو ختم کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن ہی نہ رہے تو پھر مسلمان ترقی نہیں کریں گے۔ تو ایک عالم پہنچے، انہوں نے کہا کہ مجھے صرف جو ہے 5-10 منٹ کا وقت لے کر دیا جائے، میں ملکہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو موقع دیا گیا، وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو قرآن پاک کو جلا کر قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یاد رکھ کہ قرآن تو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو صرف کاغذوں میں موجود نہیں ہے۔ 5 سال کے، 6 سال کے بچے بھی ہیں، 7 سال کے بچے بھی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، تو کبھی اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ تو بہرحال دشمنوں کو بھی اعتراف ہے کہ اگر مسلمان قرآن پر عمل کر لیں تو پھر جو ہے مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پر عمل نہ کریں اور 1000 تدبیریں کرتے رہیں، 1000 کوششیں کرتے رہیں، جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ہم محبت کریں۔ رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہوتا ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا گیا، اب تو کچھ حاصل کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے قدر نہیں کر پاتے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ کافرون ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اور مشرکوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی، جب دعوت دیتے رہے اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے رہے، اب جو سردار لوگ تھے، کفار و مشرکین میں جو سردار تھے، ان کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ اب ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری اب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کیا۔ ظلم کرتے رہے، مختلف طریقوں سے حربیں استعمال کرتے رہے کہ اب ہماری کرسی ختم ہو جائے گی اور ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ان کو
جب وہ بہت کچھ کوشش کرنے کے بعد ان کو لگا کہ ہم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو 3 سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مصالحت کی پیشکش لے کر آئے ہیں، ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں، صلح کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے ہم آپس میں صلح کر لیں گے۔ دیکھو آپ کے دعوت دینے کی وجہ سے قوم جو ہے 2 گروپ میں بٹ چکی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے 2 گروپ میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہی گھر میں بھی بیٹا کسی اور دین کی طرف، باپ کسی اور دین کی طرف، گھروں میں جھگڑے ہیں۔ یہ دین میں جو ہے لوگ جو ہے 2 گروپ میں بٹ چکے ہیں اور اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو ہم تمہارے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، تمہارے ساتھیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں، اگر آپ کو قبول کر لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا تجویز ہے؟ تو ان کفار و مشرکین کے سرداروں نے کہا وہ تجویز یہ ہے کہ 1 سال ہم سب جو ہے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، پھر اگلے سال آپ بھی ہم سب مل کر بتوں کی عبادت کریں گے۔ 1 سال ہمارا دین چلے گا، 1 سال آپ کا دین چلے گا۔ یہ انہوں نے تجویز پیش کی۔ تو پھر 1 سال ہم عمل کرتے رہیں گے، آپس میں جھگڑا بھی نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو قبول کر سکتے تھے؟ اصل میں کفار و مشرکین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے اور مختلف بتوں کو بھی مانتے تھے، تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ 1 سال ہم اگر اللہ کو مان لیں، پہلے سے مان رہے ہیں تو بتوں کو چھوڑ کر 1 سال اللہ کی عبادت کر لیں گے، پھر اور دوسرے سال بتوں کی عبادت کریں گے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے بہت سارے سیاستدان کفار و مشرکین کے، ہمارے اس ملک کے بہت سارے ہندو سیاستدان مسجد میں بلائے آ جاتے ہیں، نماز پڑھائیے پڑھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے آپ اخبارات میں چھپیں گے، مختلف عیدگاہ میں مختلف جو ہے سیاسی لوگ پہنچتے ہیں، لیڈرز MLA وغیرہ پہنچتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، کیا بولیں وہ سب کرتے ہیں، جو بولیں گے وہ کریں گے، اس لیے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کریں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ہزاروں بتوں کے سامنے جھکنے والے، جتنے کنکر اتنے شنکر، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جہاں جو کر بولو وہ کریں گے۔ ان کے اس طرح آ کر سجدہ کر لینے سے، عبادت کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے، ہم تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے پاس سیاستدان، ہمارے بنگلور شہر کے بعد سیاستدان جو مسلمان ہونے کے باوجود مندروں میں بھی چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے پوجا بھی کر لیا کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہاں اسلام باقی رہے گا، کہاں مسلمان باقی رہیں گے؟ یہ ہم فرق نہیں کرتے، اسلام کے جو حدود ہیں ان حدود پر قائم نہیں رہتے۔ ہم جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اتنا جھک جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم اسلام پر باقی ہیں۔ یعنی مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں، چرچوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ پرساد دے، وہ کچھ کرے، وہ سب کر لیں گے۔ تو یہی پیشکش انہوں نے کی کہ 1 سال ہمارا چلے گا، 1 سال آپ کا چلے، تو پھر ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں وہ تو ایک ہی ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، میں تو توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں، ان سارے بتوں کا انکار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں چل رہی ہے تو انہوں نے دوسری تجویز پیش کی۔ دوسری تجویز کیا پیش کی؟ دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ ایک کام ایسا کریں کہ جب کعبۃ اللہ کو آئیں اپنے ہی اللہ کی عبادت کریں، بس یہ ہے کہ ہمارے جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کو ذرا ہاتھ سے ٹچ کر دیں،
ان کو ہاتھ لگا دیں، ذرا ہاتھ لگا کر بس اپنے ہی اللہ کی عبادت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ اب ذرا سوچیں، ہم جو ہے کبھی ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں بلایا، اب وہ بھی مندر میں بلا رہے ہیں، تو ہم چلے گئے، اب وہاں جانے کے بعد وہ یہاں آنے کے بعد ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر لیا۔ جیسے میں نے کہا ان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم جا کر اگر کریں گے تو بڑا فرق پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قبول نہیں فرمایا۔ پھر تیسری تجویز انہوں نے پیش کی، ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ اپنے ہی خدا کی عبادت کریں، اپنے ہی اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے بتوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ آپ خاموشی اختیار کریں، اپنے اللہ کی عبادت کریں، خاموشی اختیار کریں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تین تجویزیں پیش کی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت یہ سورۃ الکافرون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس سورت میں انہی کا جواب دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجیے۔ انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے اس کا جواب آپ دیجیے۔ یا ایھا الکافرون، کافر لوگ ہی تو آئے تھے تجویز لے کر، تو یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یا ایھا الذین آمنوا جگہ جگہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یا ایو اس کے معنی آتے اے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین اشرکوا اے مشرکوں، یا ایھا الیہود کہو اے یہودیوں، یا ایھا النصارى اے نصارا۔ تو یا ایھا الکافرون اے کافروں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے، آپ صاف صاف کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خط لکھتے تھے تو بسمک اللہم لکھتے تھے، اللہ کا نام لے کر لکھتے تھے۔ بہت سارے معاملات میں اللہ کو مانتے تھے۔ کفار اور مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، کائنات کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے، ان کو اس کا اقرار تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد سارا اختیار جو ہے ان بتوں کو دے دیا ہے۔ کسی بت کو جو ہے اولاد دینے کا اختیار دے دیا، کسی بت کو شفا دینے کا اختیار دے دیا، کسی بت کو جو ہے روزی دینے کا، کسی بت کو بارش برسانے کا، کسی بت کو کچھ اور۔ اس طرح خدا نے سب کو اختیارات دے کر بیٹھ گیا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے وہ مختلف بتوں کو بنا کر ان سے مانگا کرتے تھے، ان سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، یہ بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم بھی عبادت نہیں کرتے۔ تم تو کہتے ہو زبان سے لیکن حقیقت میں تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے مزاروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں، ان کے پاس جا کر اولاد مانگو۔ فلاں مزار پر جاؤ، وہاں جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں وہ جو ہے رزق دیتے ہیں، جاب کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ان سے جا کر مانگو۔ شفا اگر بیماری ہے، مختلف ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ چکے، اب جو ہے کسی نے کہا کہ فلاں مزار پر جا کر اگر آپ مانگو گے منت تو تمہیں جو ہے شفا مل جائے گی۔ یہی کفار و مشرکین کہا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ آج بعض جاہل مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بھی شرک ہے،
اللہ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، رشتہ داروں کو بھی اگر کوئی مبتلا ہے اس طرح کے شرک میں تو ان کو شرک سے دور رہنے کی کوشش کریں، ان کو بچائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہو گیا، اب میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں آئندہ بھی عبادت نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی آگے چل کر میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ یہ اسلام کو قبول کرنے والے نہیں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، آگے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے لَكُمْ دِينُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا دین، وَلِيَ دِينِ، اور میرے لیے میرا دین، تمہارا دین تمہیں سلامت ہو، میرا دین مجھے سلامت ہو۔ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ اور اس سورت کا مطلب۔ بہت آسان ہے، صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کیا کفار و مشرکین تجویز لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس تجویز کا کیا جواب دیا، اس صورت میں اللہ نے وہی جواب دیا ہے۔ اس صورت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک سبق تو ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے، ہمیں ان کی طرح مختلف جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس طرح ہمیں مختلف مزاروں پر مختلف اولیاء کے سلسلے میں عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، توحید پر ہمیں جمے رہنا ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ دیا جا رہا ہے کہ مصالحت کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس، کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ سے اس کی دشمنی ہو گئی ہے، اب جو ہے اب وہ آپ کے سامنے مصالحت کی پیشکش کر رہا ہے کہ بھئی لڑتے لڑتے ہم تھک چکے ہیں، بہت ہو گیا، چھوڑو، کسی ایک بات پر ہم متفق ہو جائیں گے، صلح کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں تو آپ بھی جھک جائیں، آپ بھی صلح کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ کوئی صلح کی پیشکش کرتا ہے تو صلح کر لینا چاہیے، ہمیں اڑے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں جو ہے تکبر کے ساتھ ایک ہی جگہ کھڑے نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں جو ہو گیا بس میں جو بول رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ صلح کی جب کوئی پیشکش کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب معاف کر دو، چھوڑو، مسئلہ حل کر لیں گے، تو فوراً اس صلح کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن شرط ہے، شرط کیا ہے؟ صلح میں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں دین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہمیں دین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، شریعت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو ہم اس صلح کو قبول نہیں کریں گے۔ صلح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن صلح میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسی صلح نہیں چلے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث پاک ہے کہ مخلوق کی اطاعت وہاں جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ماں باپ کسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، ماں باپ کی بات ماننے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بتایا مختلف جگہ پر کہ ماں باپ کی بات کو قبول کرو، ان کی بات کو مانو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک پر زبردستی کریں کہ تم مشرک ہو جاؤ اور اسلام کو چھوڑ دو تو وہاں جو ہے ان کی اطاعت نہیں چلے گی۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے وہاں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے بڑے سے بڑا کوئی آ جائے، کوئی بڑا خاندان کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو کہہ رہا ہے
کہ بھئی یہ کام کرو، اگر وہاں شریعت نہیں ٹوٹتی ہے تو فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ شریعت ٹوٹ رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنا پڑ رہا ہے، شریعت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو وہ کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مصالحت اور اس میں صلح کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے اس سورت کا پیغام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن پاک ہی میں کہا کہ جب یہ صلح کی پیشکش کرے تو صلح کو قبول کر لیں، لیکن اس صورت نے کہا کہ یہ جو صلح کی پیشکش لے کر آئے اس صلح کو قبول نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت کو توڑنا پڑ رہا ہے۔ شریعت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ گھر میں شادی کا مسئلہ آتا ہے، جب شادی کا مسئلہ گھر میں آ گیا تو اب کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت نہ ہو، یہ رسم نہ ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں مان رہی، بیوی نہیں مان رہی، کیا کرنا حضرت؟ جورو تیار نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ پھر یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا پڑ رہا ہے، شریعت کو توڑنا پڑ رہا ہے، تو بیوی مانے نہ مانے چھوڑ دیجیے، آپ کھڑے رہیے دین پر، دین کو لے کر چلیں۔ نہیں خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہونے دیجیے، کوئی حرج نہیں۔ جو ناراض ہو رہے ہیں ایک وقت آئے گا وہ سب راضی ہو جائیں گے۔ آپ ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، شریعت کو توڑیں گے، تو پھر یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے کہ یہی تمہارے درد سر کا ذریعہ بنے گی، یہی تمہاری مصیبت کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، جہاں مصالحت صلح کرنا ہے، مان کر چلنا ہے، معاشرت میں جتنا ہو سکے ہمیں جھک کر چلنا ہے، معاملات میں پکا بالکل، لیکن معاشرت میں بھائیوں کی طرح چل جانا ہے۔ آپس میں رہن سہن میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے قبول کر لیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جہاں شریعت ٹوٹے تو وہاں بالکل نہیں، بالکل قبول نہیں کرنا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی، یہ ایک لشکر کو لے کر ایک ملک پر حملے کے لیے گئے، ایک علاقے میں، تو وہاں اتفاق سے ایسا ہوا کہ مسلمان ہار گئے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کے لشکر کو گرفتار کر لیا۔ اس میں جو امیر تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، سزا نہیں دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو ہے اسلام کو چھوڑ دو، تم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، میرے سامنے ان کی گستاخی کرو، اسلام کو چھوڑو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تو جو چاہے کر لے، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہوں، میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ ابھی جوش میں ہے، ذرا اس کا جوش ٹھنڈا ہو تو پھر یہ مان لے گا۔ اس نے یہ کیا کہ بہت زبردست آگ لگائی، آگ لگا کر اس کے اوپر کڑھائی رکھ کر تیل ڈال کر اس کو زبردست گرم کیا گیا۔ بہت گرم ہو جانے کے بعد سارے جو مسلمان تھے اور جو لشکر کے امیر ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو سامنے کھڑا کر ایک مسلمان کو لا کر سب کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں لے کر ان کو ڈال دیا۔ جب ڈال دیا گیا تو چند ہی لمحوں میں ان کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جل کر خاک ہو گئے، اتنا گرم تیل تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب تم راستے پر آئے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا قبول کر لو میری بات، چلو اب تو تم مان لیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جان کے ڈر سے رو رہا ہوں، یاد رکھ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان عطا کی ہے، کاش مجھے اللہ 100 جانیں دیتا تو دین کے لیے میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، ایک ایک جان میں اسی طرح جل کر خاک ہو جاتا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا، دین کو نہ چھوڑتا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی پکا آدمی ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے، اب اس نے کہا کہ
ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی برکت سے اس دشمن کے دل میں اللہ نے محبت کو ڈالا۔ اب اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، نرمی آ گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کر لو، میں چھوڑ دوں گا۔ پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مجھے اکیلے کو چھوڑو گے یا میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑو گے؟ کہا کہ نہیں، میں سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، میں تجھے تیرے پیشانی پر بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگے بڑھے اور آپ نے اس بادشاہ کے، کافر بادشاہ کے پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا اور سارے ساتھیوں کو آزاد کرا کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اطلاع ملی، فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ پاک کے باہر تشریف لائے استقبال کے لیے۔ جب وہ آئے تو فوراً آگے بڑھ کر ان کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ مبارک ہو، تم نے ایک کافر کے پیشانی پر بوسہ دے کر اتنے مسلمانوں کو آزاد کرا دیا۔ یہاں سمجھیے، ایک تھا مسئلہ آپ پر یعنی بالکل کفر کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا کہ کافر ہو جاؤ، تو حضرت حذافہ بالکل کھڑے ہو گئے، نہیں ماننے کے لیے تیار، نہیں جان دینے کے لیے تیار۔ لیکن جب مسئلہ آیا پیشانی پر بوسہ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کافر اور ظالم بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن آپ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہاں فرق کیا ہے؟ فرق سمجھیں۔ ہم بھی کبھی مصالحت کرنے کے لیے آئیں، کسی سے جڑنے کے لیے جائیں، تو کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں تک ہم جھک سکتے ہیں، کیا حد ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عجیب و غریب علم عطا کیا تھا، دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ جہاں مسئلہ آیا کفر کا کہ کفر کو قبول کرو ورنہ تمہاری جان جائے گی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو زبان سے کلمہ کفر کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ان مسائل کو اچھی طرح جان کر رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علاقے میں اب بھی کچھ نہ کچھ امن باقی ہے، ورنہ تو دوسرے علاقوں میں کیا ظلم ہو رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اگر کوئی 4-5 افراد یا بہت سارے افراد مل کر آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلمہ کفر کہو اور یعنی اسلام کا انکار کرو، اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اس وقت اگر جان جانے کا ڈر ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کہو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس وقت اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے، اسلام شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم جو ہے زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، لیکن دل میں جو ہے اسلام ہو، دل میں ایمان ہو، آپ دل سے مان رہے ہیں کہ نہیں میں تو اسلام ہی کو قبول کرتا ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، لیکن صرف اس وقت جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دوں، تو یہ اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اپنی جان دے دیں، زبان سے کلمہ کفر نہ نکالیں، یہ افضل ہے۔ ہمت ہے تو اس کا مقابلہ کریں، ہمت کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں تو جو چاہے کر لے، میں زبان سے کلمہ کفر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ افضل ہے۔ لیکن جائز وہ بھی ہے، آپ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کا کام کرو ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا، کلمہ کفر کہنے کے لیے نہیں بول رہا ہے، اسلام چھوڑنے کے لیے نہیں بول رہا ہے، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کا کام کرو، کبیرہ گناہ، شراب پیو، شراب نہیں پیو گے تو میں تجھے قتل کر دوں گا، پیشاب پیو، پیشاب نہیں پیو گے تو قتل کر دیا جائے گا، داڑھی کاٹو، نہیں کاٹو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ گناہ کے کام پر مجبور کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں وہ کام کر کر اپنی جان کو بچانا واجب ہے۔ سمجھ رہے مسئلہ؟ اب وہاں اڑے نہیں رہ جانا کہ نہیں میں داڑھی نہیں کاٹتا، تو جو چاہے کر لے، جان دے دوں گا، یہ بالکل جو ہے درست نہیں رہے گا۔ اب یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی جان
کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ جان یہ ہماری، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ تو گناہ کبیرہ کا مسئلہ آ رہا ہے، صرف کفر کا مسئلہ نہیں ہے، صرف گناہ کبیرہ کا مسئلہ ہے، تو تم وہاں جو ہے فوراً اس کو قبول کرو، اور قبول کر کر اس کو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر لو، کر کر اپنی جان کو بچا لو۔ یہ بچانا افضل نہیں ہے، واجب ہے، واجب ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا۔ جہاں مسئلہ آیا کفر کا تو آپ اڑے رہے، افضل جو کام تھا وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ جہاں کبیرہ گناہ کا مسئلہ آیا کہ پیشانی کو تم جو ہے بوسہ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور پیشانی کو بوسہ دے دیا، اس لیے کہ گناہ کبیرہ پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں میری جان کا مسئلہ ہے، میرے ساتھیوں کی جان کا مسئلہ ہے، اور یہاں بچانا جان کو واجب ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ پیشانی پر بوسہ دے کر اپنے ساتھیوں کو بچا کر لے کر آئے۔ تو یہ ہے مصالحت، صلح کہاں تک ہمیں کرنا ہے اور کہاں ہمیں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اس کے جو حدود ہیں، ان حدود کو اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی، ابھی چونکہ مسائل بہت سارے آتے ہیں، خاص کر سیاسی میدان میں جو حضرات کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت سارے مسائل آتے ہیں، ان کو کہاں کہاں لے کر جانا پڑتا ہے، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت کیا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، کرنا پڑتا ہے تو سیاست چھوڑ دیجیے، آپ کو کوئی سیاسی کام کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سیاست میں رہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے شریعت کو پامال کریں۔ جہاں شریعت کو پامال کرنے کا مسئلہ آتا ہے وہاں سیاست نہیں، سیاست کرنا ہے، سیاست حکومت کے کام میں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، لیکن حدود جو حد ہے اس حد پر رہ کر کام کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں کہ بھئی وہ مندر میں بلا رہے ہیں وہاں بھی چلے جائیں، چرچ میں بلا رہے ہیں وہاں بھی چلے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسی محلے میں جب مسئلہ آیا، ہمارے ایم ایل اے صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا تھا نندا گراؤنڈ میں، اس میں وہ چاول وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، تو اس موقع پر ہمیں دعوت دی گئی، تو ہم جو ہے اس میں پہنچے، اس لیے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہاں تو صرف جو ہے چاول تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ ان کا ایک ہر سال کا ایک معمول ہے، وہ چاول راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر ہمیں بھی بلا لیا، اور چرچ سے فادر کو بھی بلا لیا، مندر سے پجاری کو بھی بلا لیا، تو ہم بھی چلے، شریعت اجازت دیتی ہے گئے۔ لیکن پھر ایک بار ایسا مسئلہ آیا کہ 25 دسمبر کو جو کرسچنوں کی عید ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں، کرسمس کے موقع پر انہوں نے، وہ کرسمس کے موقع پر بھی بڑے جلسے کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے بہت سارے انعامات تقسیم کرتے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے بلایا، ہم نے کہا کہ نہیں، یہاں مسئلہ شریعت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت کیا بھی نہیں، آ جاؤ حضرت، فلاں آ رہی، فلاں علی ماری، میں بولا نہیں، جہاں مسئلہ شریعت کا ہے ہم قبول نہیں کرتے، ہم نہیں آ سکتے وہاں، جو ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، ہم نے صاف کہا آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے۔ غیر مسلم کے عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، ان کو مبارکبادی دینا، بہت سارے ہمارے مسلمان بھی جو ہے ہیپی نیو ایئر یا ہیپی کرسمس وغیرہ وغیرہ بھیج دیا کرتے ہیں۔ بھائی دوستی ہے، کیا دوستی ہے؟ شریعت کو پامال کر کے کون سی دوستی قائم کر رہے ہیں آپ؟ شریعت گھر کے اوپننگ میں جائیے، اس دعوت میں شریک ہوئیے، بیٹے کی شادی ہے غیر مسلم کے، جائیے شریک ہوئیے، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں جائیے، جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں رک جائیے، وہ دوستی ختم ہوتی ہے ختم ہونے دیجیے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، حدود میں رہیے۔ ہم نے صاف کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، کہ اس موقع پر آپ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے، مذہبی مسئلے میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، ہم اس میں نہیں آ سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو جہاں شریعت کے حدود ہیں، دیکھیے کام جب آدمی کرتا ہے تو اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل میں جب تک آپ کسی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، کسی مفتی سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اپنے من میں جو آ رہا ہے کرتے چلے جائیں گے، تو پھر پھسلتے چلے جائیں گے، پھر جو ہے شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں مسئلہ شریعت کا آ جائے وہاں قبول نہیں،
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں چلے گی۔ اللہ یہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح تفقہ عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں شریعت کے اصول کو اور شریعت کے حدود کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ جہاں توحید کا مسئلہ ہے وہاں ہمیں جم جانا چاہیے، اور جہاں صلح کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام، یہی سبق دیا ہے کہ صلح کرنا بہت اچھی بات ہے، صلح کر لینا چاہیے۔ آگے والا بڑھ کر آ رہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے بھی بہت اچھی بات ہے، چھوڑیے، سب چھوڑیں گے، اب دل سے دل ملا لیں گے، مل جائیے۔ لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے وہ اگر ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جس میں جو ہے شریعت کو پامال کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قدر نصیب فرمائے۔ آج کی یہ رات ہو سکتی ہے رمضان المبارک کی آخری رات ہو، بہت زیادہ امکانات بھی ہیں، اس لیے کہ کل جو ہے سعودی وغیرہ میں عید ہے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ کل چاند یہاں بھی نظر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی یہ رات آخری رات ہے رمضان مبارک کی، اس لیے ہم اس رات کی بہت زیادہ قدر کریں۔ جمعہ کی رات خاص کر ہمارے اکابرین اس پر بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ جمعہ کی رات جب رمضان مبارک کی ہوتی ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دعائیں کثرت سے مانگنا چاہیے، دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کی بھی رات ہے، تاخرات بھی ہے، رمضان مبارک کی ہو سکتی ہے، آخری رات بھی ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک رات جاگنے کیا ہو جائے گا، چند راتیں جاگ کر آخرت بنا لیں گے تو کتنا زیادہ ثواب اور اجر مل جائے گا، اس کی ہم سب قدر کرنے کی کوشش فرمائے۔ کل کی جو رات اگر عید الفطر کی رات رہی تو وہ رات بھی بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ عید کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، جو عید کی رات میں جاگتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ولا تجعلنا من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنے ہی فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، بہت تیزی کے ساتھ یہ دن اور یہ راتیں ہم سے گزر گئی، اے اللہ بالکل کنارے پر آ کر کھڑے ہیں، اللہ بالکل آخری رات میں اے اللہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اے اللہ یہ بھی آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کا فضل ہے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے اپنے ہی اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یقیناً اللہ جیسے کرنا تھا ویسے کر نہیں سکے، بہت غفلت ہوئی ہے اللہ، بہت سستی ہوئی، بہت کوتاہیاں ہوئی، اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ صبح کا بھٹکا ہوا شام میں واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا۔ اے اللہ ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے، اب تو آ گئے ہیں، اے اللہ اب تو معاف کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ کوئی نوجوان پوری زندگی اپنی ماں کو ستائے، لیکن پھر اے اللہ اس کی اگر عقل اے اللہ ٹھکانے پر آئے، پھر وہ اپنی ماں کے پاس آئے۔ اے اللہ آخری وقت میں جب اے اللہ ماں کی دنیا سے رخصتی ہو رہی ہو، اس وقت بھی اگر بیٹا آ کر اپنے ماں سے معافی مانگ لیتا ہے تو اے اللہ ماں معاف کر دیا کرتی ہے، پوری زندگی کی تکلیفوں کو بھلا دیا کرتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ معاف کر دیا کرتی ہے۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ اپنے ہی پر سے معاف فرما دیجیے۔ ہم بھی اے اللہ بھٹکے رہے، اے اللہ سستی کاہلی کرتے رہے، بہت ہی غفلت کے ساتھ ہم نے وقت کو گزار دیا ہے، اے اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔
اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی عبادت نصیب فرما دیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ اولیاء کاملین میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما دیجئے، قدر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پتہ نہیں اللہ اتنا سال یہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اے اللہ پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اللہ آج تو مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ آج بھی مغفرت نہ ہوئی، اللہ اس رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو اللہ پھر اے اللہ حضرت جبرائیل امین کی جو بد دعا ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، اللہ اس بد دعا کے ہم مستحق ہو کر تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پہلے ہی بہت تباہ ہو چکے، پہلے ہی بہت اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے، دنیا بناتے بناتے دنیا کی فکر میں آخرت کو اللہ ہم نے بہت تباہ کر لیا ہے۔ اے اللہ اور تباہ کرنے سے بچا لیجئے، اور تباہ ہونے سے بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ اللہ اللہ جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اللہ معافی مانگنے کے لیے اللہ راستے پر نکل پڑا تھا، لیکن اللہ اس سے پہلے کہ توبہ کرتا، اللہ توبہ کی نیت کر کے نکل چکا تھا، اللہ اسی وقت اللہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ آپ نے اس کی روح کو قبض کرا دیا۔ اے اللہ لیکن اے اللہ جب فرشتے آئے تھے آپس میں مکالمہ کرنے لگے تھے کہ یہ تو جہنمی ہے، تو لیکن اے اللہ وہ فرشتے جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ سارے فرشتے آپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جنتی ہے، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا، تو اللہ آپ نے اسی کو بہانہ بنا کر اللہ آپ نے معاف کر دیا تھا۔ جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا قاتل تھا، لیکن اے اللہ آخری وقت میں جب اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم بھی یقیناً بہت بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ یہ 28-29 دن ہم نے غفلت میں گزار دیے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ آج کے اسی رات کی اللہ اس دعا کی برکت سے اسی کو بہانہ بنا کر معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ عید کی حقیقی خوشی یہی ہے کہ آپ راضی ہو جائے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، ہمارے اعمال کو قبول فرما دیجئے۔ یقیناً بہت ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ نہ اس میں اخلاص ہے نہ کچھ ہے، اللہ توجہ ہے، اللہ غفلت کے ساتھ ہم نے ان اعمال کو کیا ہے، لیکن اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے تو کیا ہے۔ اے اللہ جب آپ نے توفیق عطا فرما دی تو اللہ قبول بھی فرما لیجیے، اللہ قبول بھی فرما لیجیے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہاسپٹلوں سے آزادی نصیب فرما دیجیے، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے سے بچا دیجیے، اے اللہ اچھی غذا نصیب فرما دیجیے، اچھی صحت نصیب فرما دیجیے، دواؤں کے محتاج بن جانے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی نیک اور ایک بنا دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے، جو اس رمضان کا مقصد ہے اے اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما دیجیے، دین کا اللہ صحیح علم عطا فرما دیجئے، صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے، جس طرح آپ کی توفیق سے اللہ رمضان مبارک میں کثرت سے قرآن پاک پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ پوری زندگی پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے، سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجئے، ایمان کامل پر موت نصیب فرما دیجئے، بری موت سے بچا لیجئے، بری موت سے بچا لیجئے، اللہ بری موت سے بچا لیجئے، ہمارے قبروں کا مسئلہ حل فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کا مسئلہ حل فرما دیجئے، کل قیامت کی رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ دلوں کے بھیدوں کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں سے کینہ کپٹ نکال دیجئے، دوسروں کی جو نفرتیں ان نفرتوں کو نکال دیجئے،
دوسروں کی جو حقارتیں ان حقارتوں کو نکال دیجئے اللہ، دل کو پاک و صاف فرما دیجئے اے اللہ، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے دلوں کو صاف و پاک فرما دیجئے، ہم سب کو تقوی نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ، ہماری ماں کو بہنوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ، ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما لیجئے، بہترین اجر اور بدلہ ان کو عطا فرما دیجئے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اے اللہ، اولاد کے غم سے بچا لیجئے، حافظ قرآن بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے، دین کا سچا خادم بنا دیجئے، ملت کا سچا خادم بنا دیجئے اے اللہ، اس ملک کا اچھا باشندہ بنا دیجئے اے اللہ، ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما دیجئے، ظالموں کے حوالے نہ فرمائیے، کافروں کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ، اچھے حکمران نصیب فرما دیجئے اے اللہ، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ، اپنے ہی فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ، ظالموں کو اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو اے اللہ سخت سے سخت سزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ سخت سے سزا دے دیجئے اے اللہ، عبرتناک ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اے اللہ، اپنے ہی پر سے ہم سب کو بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے، مقبول حج اور مقبول عمرے نصیب فرما دیجئے اے اللہ، رحمت والی بارش نازل فرما دیجئے اے اللہ، اس معمولی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، کل جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے اے اللہ، معمولی دنیا کی آگ اگر ہمیں لگ جاتی ہے تو ہم اے اللہ تڑپ اٹھتے ہیں اے اللہ، کل قیامت میں اے اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے اللہ، بچا لیجئے اللہ بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، جہنم کی گرمی سے بچا لیجئے اے اللہ، اس دنیا کی گرمی سے بھی بچا لیجئے، یہاں بھی راحت عطا فرما دیجئے، رحمت والی بارش نازل فرما دیجئے اے اللہ، سکون عطا فرما دیجئے اے اللہ، رحمت والی بارش عطا فرما دیجئے، سکون عطا فرما دیجئے اے اللہ، ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے، ہر گھر میں عید کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے، جتنے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ، ان کو باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے اللہ، سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، جنہوں نے جس طریقے سے مال لگا کر، جان لگا کر، صلاحیتوں کو لگا کر اے اللہ، دعائیں کر کر، محبت کی نگاہ دیکھ کر جس طریقے سے بھی اللہ خدمت کی ہے اے اللہ، سب کی خدمتوں کو بے حد قبول فرما لیجئے اے اللہ، سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے اے اللہ، بالخصوص ہمارے اے اللہ اس مسجد میں مدنی دسترخوان کے ذمہ داروں نے جو پورے مہینے تقریباً سحری کا انتظام فرمایا، بڑی خدمات انجام دی ہے، پوری رات جاگ کر انہوں نے خدمتیں کی ہے اے اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے اے اللہ، اس کے بدلے میں ان کی نسلوں کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے اے اللہ، مزید ہمیشہ خدمت میں ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جنہوں نے مال لگایا ہے اللہ، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما دیجئے، جنہوں نے بہترین مشورے دیے اور محبت کی نگاہ سے دیکھا، دعائیں کی اللہ، سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، آپ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے اللہ، سب کو آپ دے دے تب بھی آپ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا اللہ، سب کو عطا فرما دیجئے، سب کو اپنی محبت دے دیجئے، سب کو اپنا خود نصیب فرما دیجئے، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے، پوری امت کا حصہ عطا فرما دیجئے اے اللہ، جتنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے اے اللہ، اپنی زندگی کے رخوں کو بدل لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جب یہ مسجد سے باہر نکلیں تو اے اللہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلے اے اللہ، اچھے اخلاق یہاں سے سیکھ کر جائے اے اللہ، اپنی اگلی جو زندگی ہے اس زندگی میں پکے سچے اچھے مسلمان بن کر رہنا ان کو نصیب ہو جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ، جو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جو امیدیں رکھتے ہیں، جن کے لیے دعا کرنا حق ہے اللہ، سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے، سب کے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ، جو مانگا بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، اس دعا کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک
منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صل يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.